السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، سانحہ گل پلازا کے بعد پورے پاکستان کا دل اشکبار تھا. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے حالات کے بعد بھی پورے پاکستان کا دل اشکبار ہے. ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ زمینی لحاظ سے آدھا پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے تو بلوچستان 1.5 کروڑ کی آبادی صرف رہتی ہے، جس میں سے 50 لاکھ 50 لاکھ بڑے شہروں میں رہتے ہیں. 1 کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. وہاں پہ اتنا انریسٹ، اتنی ٹیررزم کیوں ہے؟ اینڈ اٹس کوائٹ آبویس. ہم اتنے وقت سے بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک طویل بارڈر ایران کے ساتھ، ایک طویل بارڈر افغانستان کے ساتھ، بلوچستان کا تقریباً آدھا حصہ پیٹرول جو اس کو ملتا ہے وہ پاکستان کی بڑی بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی سے نہیں ملتا، وہ ایران سے سمگل ہو کے آتا ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس کا ایک بڑا حصہ بجلی ایران سے لیتا ہے، کیونکہ پاکستان کی پاور کی جو کمپنیز ہیں، الیکٹرک پرووائڈنگ کمپنیز ہیں، وہ وہاں تک اپنا نیٹ ورک ابھی تک بچھا نہیں پائیں ڈسٹریبیوشن کا، یا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نیٹ ورک کو نشانہ بناتے ہیں دہشت گرد، اسی لیے وہ وہاں بجلی پرووائڈ نہیں کر پاتے. دیکھا جائے تو اس صوبے کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ ایک بہت بڑی تعداد میں سی پیک کی شکل میں ہے، گوادر پورٹ کی شکل میں ہے، سی پیک 2.0 کی باتیں کر رہے ہیں. افغانستان سے یہاں بڑی تعداد میں سمگلنگ ہوتی ہے، گاڑیاں ہوں، دوسرا ساز و سامان ہو، یہاں آتا ہے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ تجارت ہو رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو. اسی لیے ہمیں یہ کہنے پر پڑتا ہے ہمیشہ کہ ہماری فارمل اکانومی $400 بلین سے کم ہے، لیکن ہماری انفارمل اکانومی $1 ٹریلین سے زائد ہے. یہ جو سمگلنگ ہے یہ اس کا ایک بڑا حصہ ہے. سیڈلی وی آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول اٹ، کرٹیل اٹ، کیونکہ جب تک ہم کریں گے نہیں اس کو کنٹرول، ہماری معیشت آگے بڑھے ہی کیسے. تو بلوچستان میں 177 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. انہیں آپ فتنۃ الہندوستان کہیں، فتنۃ الخوارج کہیں، یا BLA کہیں، بات ایک ہی ہے. سپورٹ ان کو ملتی ہے انڈیا سے. انڈیا یوز کرتا ہے ایران کی زمین، افغانستان کی زمین، وہاں سے ملیشیاز کو فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. ہم نے ویڈیوز اور پکچرز میں دیکھا ہے کہ جو اسلحہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا، اور افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال، وہاں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمارے خلاف استعمال. اور آج ہر پاکستانی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ واٹ از دا سولوشن. کیونکہ ہمیں یاد ہے DG ISPR جنرل احمد شریف صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان میں پچھلے سال 75,175 IBOs ہوئے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 200-300 IBOs ہو رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، ایک ریکارڈ نمبر ہے. بٹ سیڈلی وی آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول ٹیررزم ایز یٹ، جس کے اوپر میں آج سوال اٹھانا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کے سامنے. اس کے علاوہ ہم آج بات کریں گے اپنے پروگرام کے اندر معاشی حالات کی تھوڑی بہت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کتابیں تاریخ میں ہم نے پڑھی ہیں، CIA کا ایجنٹ نے لکھی تھی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، اور اس نے بتا دیا تھا کس طریقے سے ملکوں کی معیشت تباہ کر دی جاتی ہے تاکہ ملک اپنے گھٹنوں پر آ جائیں اور کبھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکیں. معیشت کے حوالے سے ہمارے 130 بلین کی لائبلٹیز ہیں، اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ایپسٹین فائلز نے بڑا شور مچایا ہوا ہے، اور ایپسٹین فائلز کے اندر ایک بار پھر عمران خان کا ذکر آیا ہے. پہلی بار جب ذکر آیا تھا تو اس طرح آیا تھا کہ وہ یہودی ایجنڈا اور لابی کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کے لیے خطرہ ہیں. اس دفعہ جو ان کا نام لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے اقوام متحدہ کے ایک ریپرزنٹیٹیو کی جانب سے، اور ان کو کہا گیا ہے لنڈن سوسائٹی لائن، یعنی کہ وہ لنڈن کی جو لابی ہے، جو سوسائٹی ہے، جو پاورفل لوگ ہیں، اس میں وہ شیر کا کردار ادا کرتے ہیں عمران خان. پر ہم جانتے ہیں کہ لنڈن سوسائٹی اور یورپین کنٹریز کے تعلقات اس وقت امریکہ سے خراب ہو چکے ہیں، اور امریکہ ایک اور گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے. اسرائیل کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے. اسرائیل کے ہاتھ میں ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کہ امریکہ کا ریموٹ ہے. اس کو بھی آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ویلکم کروں گا اپنے مہمانوں کو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے. تھینک یو سو. السلام علیکم. منور حسین پاور صاحب بڑے سینئر پروفیسر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، اور جب بھی کوئی کہتے ہیں پیچیدہ سبجیکٹ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. منور صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. میں ویلکم کرنا چاہوں گا زاہد محمود صاحب کو، سینئر ڈیفینس اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. آج بھی ہمارے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ there is no other solution but military operation. Military solution is the only solution. پورا پاکستان آپ سے آج یہ پوچھ رہا ہوگا کہ سر آخر بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے کیا؟ How do we deal with it? اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ٹارگٹس اچیو نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی رائے زاہد محمود صاحب. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تھریٹ کیا ہے، یا جو ہمارے اوپر اپلیکیشن ہوئی ہے. دس از ناٹ این آرڈنری اپلیکیشن.
یہ کوئی رگڈ لوگ بلوچستان کی پہاڑیوں سے اٹھ کے پاکستان کے خلاف ٹیررزم میں انوالو نہیں ہوں گے. اٹس اے کمپلیٹ ایک ریڈ سنڈیکیٹ کی اپلیکیشن ہے جس میں پراکسی وار بھی ہے, انسرجنسی بھی ہے, اور آپریشنل لیول پہ ٹیررزم کو ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں. پراکسی سپانسر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اسٹریٹجک ڈائریکشن دیتا ہے پورے اس کو, فائنینس کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, مین رول ادا کرتا ہے, وہ دیٹ از انڈیا. اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انڈیا کی, ابھی انوالومنٹ نہیں ہے, ابھی اس نے ذرا اس کو تیز کر دیا ہے. شرم الشیخ میں آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے کنفیس کیا تھا بلوچستان کے انوالومنٹ کا, جب ان کی یوسف رضا گیلانی صاحب جب پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور پھر بڑا بی جے پی نے اس کا واویلا بھی مچایا تھا. تو اس وقت سے وہ مان رہے ہیں, پہ ڈوبل کی سپیچز ہیں, کلبھوشن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, تو اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم جو انسرجنسی ہے وہ بی ایل اے بی آر اے کی صورت میں اسٹیبلش کی گئی اور ان کو سپورٹ کیا گیا, بار بار ان کو سپورٹ کیا گیا. اور یہ جو انسرجنٹ ایلیمنٹس ہیں یہ بھی ٹیررزم کے ایکٹس کی وجہ سے سویلین پاپولیشن اور ملٹری دونوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. مزدور آپ نے دیکھ لی, ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ ہے جس میں خزدار کی اور پروبیبلی اف آئی ایم ناٹ رانگ گوادر کی جو سول فیملیز مار دی گئیں, انہی کو الائک یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یہ انسرجنسی کے تھوڑا سا موڈ میں آپریٹ کرتے ہیں. اور تیسرا چیز ہے ٹیررزم جو ٹی ٹی پی کی صورت میں اور یہاں پہ بی ایل اے بی آر ایس کی صورت میں, ادر ایلیمنٹس کی صورت میں بلوچستان کے اندر موجود ہے, جو ایز اے کلائنٹ آف دا پراکسی اسٹیٹ کام کر رہے ہیں. جی تو یہ ایک پراکسی, انسرجنسی اینڈ ٹیررزم کا ایک مکس ایک اپلیکیشن ہوئی ہے. تو اٹس اے ہیوج, اٹس ان دا اسٹریٹجک ڈومین, یہ آپریشنل ڈومین میں اور یہ ٹیکٹیکل ڈومین میں تو ہے ہی ہے. اب ہم دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سینٹر آف گریوٹی کیا ہے اس جنگ کا. اس جنگ کا سینٹر آف گریوٹی پیپل آف بلوچستان ہے. انسرجنٹس اور پراکسی اسپانسر کوشش کرے گا کہ وہ اس کے کلائنٹس کے ساتھ جڑ جائے, تھرو انٹیمیڈیشن اینڈ کوئرژن وہ چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑے تاکہ ان کا جو فیتھ ان اسٹیٹ ہے, جو ہوپلیسنس ختم کرنی ہے اور جو ہوپ ان دا اسٹیٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرے اور ان کو پروٹیکٹ کرے, ان کو لا کے نیچے لائے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ہمارا رسپانس اسی میں ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ شوڈ بی ان کنیکشن ود ایوری سٹیزن آف بلوچستان. اس بلوچستان کے شہری کو جو ایک سوشل کانٹریکٹ میں تھرو دی کانسٹیٹیوشن ود دی اسٹیٹ آف پاکستان, اس تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. سر جنرل صاحب سوری, جنرل صاحب آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے, میں اگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن جس بلوچستان کے شہری کو بجلی ایران دے رہا ہے, پیٹرول ایران دے رہا ہے, گیس ایران دے رہا ہے, گھر کا راشن پانی ایران دے رہا ہے, اور پاکستان کا نیٹ ورک اس تک نہیں پہنچا ہے, اس کی کنیکٹیوٹی پاکستان سے ظاہر سی بات ہے تھوڑی ڈسٹربڈ ہوگی. سر اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیتے تو بس لاسٹ سینٹنس, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ نے اس سٹیزن کو سوشو اکنامک پروٹیکشن دینی ہے جس کی ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کو پولیٹیکل پروٹیکشن دینی ہے, اس کو فیل کرانا ہے کہ اسٹیٹ اس تک پہنچی اور اسٹیٹ ول پروٹیکٹ دیم, اس کو سیکورٹی ویسے مہیا کرنی ہے, اس کو جاب دینی ہے سوشل, اور اسی سٹیزن کو لا فیئر کے نیچے بھی لانا ہے کہ اگر یہ سٹیزن روب ہو گیا ہے یا ان ایلیمنٹس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے, تو اس کو لا فیئر کے نیچے, اس کو پاکستان کی کائنیٹک اپلیکیشن کے نیچے, اور پھر آپ نے سزا و جزا دونوں چلانی ہے. تو دس از واٹ اٹ از. ابھی آپ نے جو بات کی اس کو ایران, یہ وہ سوشل اکنامک ڈیپریویشنز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ جو انسٹیبلٹیز اینڈ انسیکیورٹیز ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ اتنی بیٹل فیلڈ میں یا وار کے گراؤنڈ میں اتنی اسٹیبلش نہیں ہوتی جتنی یہ پور اینڈ بیڈ گورننس کے کوریڈورز میں جنم لیتی ہیں. تو آف کورس دیر آر ایشوز, بٹ اگین آپ اسٹیٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. بہت فنڈز گئے, مس مینجمنٹ ہوئی, بیڈ گورننس ہوئی, یا 17 میں سے 14 سردار یہاں کے جو آج کل پالیٹکس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو جس کو بھی اپنا شیئر نہیں ملا بلوچستان کے اندر سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈومین میں, وہ سارے یہی رونا شروع ہو جاتے ہیں. جو سوشل موومنٹس ہیں وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن جاتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس طرح کی چیزیں اور بھی پاکستان میں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. پہلے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, لیکن یہ سلولی اینڈ گریجولی یہ ایڈریس ہوں گی, اس پہ فوکس کرنا ہوگا اور ہول آف نیشن اپروچ کے تحت آگے چلنا ہوگا. ویل سیڈ جنرل صاحب, ویل سیڈ. منور حسین پرور صاحب, یور اوپینین سر آن دی ہول سچویشن. پہلے تو بہت شکریہ طلع, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. جنرل صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں رکھ دی ہیں ہمارے سامنے. ایکیڈیمیکلی اگر میں اس کو 3 لیولز پہ لے جاؤں تو وہ ہمارے ایکیڈیمیا کے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی.
اس کے 3 پہلو ہیں. ایک تو ڈومیسٹک پہلو ہے, اسٹیٹ لیول کا پہلو ہے جس کے اوپر بھی جنرل صاحب نے بات کی کہ جہاں پہ گریونسز ہیں اور جہاں پہ سردار یا جو پولیٹیکل ہمارا اسٹرکچر ہے یا بیوروکریٹک جو اسٹرکچر ہے وہاں پہ کرپشن بھی ہے اور پور گورننس بھی رہی ہے ماضی میں, ڈیولپمنٹ اس انداز سے نہیں ہوئی. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا ریجنل فیکٹر ہے جس کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ دیا, اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ چنکیا, جوشوا اور میکیاویلین پالیٹکس, اس کا آپ کو ایک الائنس نظر آتا ہے, اور تینوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. مثال کے طور پہ امریکہ کا جو مفاد ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اس ریجن کو, اونلی ٹو کنٹین چائنا, جبکہ انڈیا کا مفاد یہ ہے کہ کمزور پاکستان ہو اور فقط بھارت ہی اس خطے میں آپشن کے طور پہ لیا جائے اور اسے ہی سیکیورٹی گارنٹر کے طور پہ مانا جائے. اسرائیل کا جو مقصد ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ریسنٹلی میں سن رہا تھا ایک اسرائیلی ہسٹورین کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ملک ملیٹریلی پاورفل ہے وہ ان کے لیے خطرہ ہے, اور باقی سب کو تو انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا. اب رہتا ہے ایران اور پاکستان. بلوچستان چونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے بھی کہ یہ گلف کے بہت قریب ہے, اس لیے بھی کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ اسے لیا جاتا ہے, اس لیے بھی کہ یہ منرل رچ ایریا ہے, تو لہٰذا بلوچستان پہ اٹیک ہوتا ہے. بھارت کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ بھارت کی 3R پالیسیز ہے خطے کے حوالے سے. ایک تو وہ ری ایکٹیو ہیں اس وقت, جب سے مئی کے بعد سے جو ان کے حالات بھارت کے نظر آ رہے ہیں ان کی پالیسیز میں ری ایکشن زیادہ آپ کو نظر آتا ہے. ریپلسو ہے جس میں ایلیمنٹ آف ریشنلٹی بالکل نظر نہیں آتا. اور تیسرا فیکٹر جو ہے ریپریسو ہیں, اپنے ملک کے اندر بھی اور خطے کے اندر بھی آپ کو ان کی ریپریشن نظر آتی ہے. اس کی بڑی اچھی مثال ہے پلکی شرما, جو کہ ان کی نون جرنلسٹ ہیں, جو اسٹوری ٹیلنگ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور جرنلزم پہ آئیں. اب مجبور ہو کر انہوں نے آج ہی جرنلزم کو خیر بات کہہ دیا ہے, اور وہ جو پروگرام کرتی تھیں وینٹیج کا, جو کہ پرائم شو تھا ان کا, اور ایک ایڈیٹوریل جو ان کا تھا ٹیم, اس کی ایک ڈائریکشن سیٹ کرتی تھی, ادھر سے انہوں نے ریزائن انہیں کرنا پڑا. اینڈ اٹ از آل بیکاز آف مودی پریشر, بیکاز اندر بھی جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس تنقید کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. حل اس کا کیا ہے؟ حل میرا خیال ہے ہماری پروگرام میں جنرل صاحب نے ایک خوبصورت حل دیا. ایک تو سفارتی طور پہ ہمیں اپنی کاوشوں کو تیز کرنا ہوگا, اور اس میں انفیکٹ جو چائنا ہے وہ بھی متاثر ہے, سینٹرل ایشیا بھی متاثر ہے, ایران بھی متاثر ہے. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ڈالنی ہوگی اور ایک ریپڈ ایکشن فورس جس کی طرف غالباً بات چیت چل رہی ہے اسے وجود میں لانا ہوگا. اس سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. گلوبل لیول پہ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کی امریکہ کے ساتھ ہماری جو کوآپریشن ہے اس معاملے پہ وہ ماضی میں بھی رہی ہے, اور ان کا ایک تھنک ٹینک ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار پیس, وہ اس نے بھی اس کے اوپر ایک تفصیلاً رپورٹ جاری کی تھی 2024 جنوری کے اندر. پھر ان کے جو سینٹکام کے 2 ایکس کمانڈرز ہیں انہوں نے بھی بارہا اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس دی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پاکستان ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے, اور امریکہ کو بھی کرنا چاہیے, بیکاز امریکہ کے جو 7 یا 7.2 بلین ڈالرز کے جو ویپنز چھوڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے نظر آ رہے ہیں. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ گلوبل جو فورم ہے لائک یونائٹڈ نیشن, وہاں پہ بھی افغانستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی سفارتکاری کو تیز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو روکا جائے, اور بھارت کے اوپر بھی قدغنیں عائد کی جائیں تاکہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے اور ٹریننگ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور اسرائیل کا جو ایلیمنٹ ہے, بیکاز اسرائیل کا ایک نیٹ ورک گوادر کے قریب تر پکڑا گیا تھا, حامد بیر نے اس کے اوپر بڑی ایک تفصیلاً اسٹوری کی تھی, اسے بھی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسے میرا ایک شارٹ بریف آنسر چاہیے مجھے آپ سے اس سوال کے اوپر. سوال یہ ہے کہ اگر ایران کوئی موساد کا ایجنٹ پکڑتا ہے اسرائیل کا تو اسے پھانسی دے دیتا ہے. ہمارے پاس اتنے وقت سے کلبھوشن پڑا ہوا ہے, جس طرح ابھی جنرل صاحب نے کہا یہ کلبھوشن ہمارے پاس ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں کلبھوشن کو پھانسی دے دینی چاہیے تھی اور پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے تاکہ انڈیا بھی دیکھ سکے؟ دیکھیں طلع, یہ تو ریاست نے فیصلہ کرنا ہے. ریاست کے اوپر بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں, ان کی کنسیڈریشنز بہت ساری ہوتی ہیں.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے ایز این ایویڈنس کے طور پہ رکھا گیا ہے. اسے 12 استعمال بھی کیا گیا, اس پہ ڈوزیئر بھی بنے. اب اس کی ایفیکٹونیس کتنی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے جاسوسوں کو, اپنے دشمنوں کے جاسوسوں کو پکڑتے ہیں تو اسے فوراً ہینگ کر دیتے ہیں. اور انڈینز نے بھی ماضی میں پاکستان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ فلانا جو ہے یہ پاکستان کا جاسوس ہے, انہوں نے فوراً ہینگ کر دیا تھا. لیکن اس کے پیچھے اصل عوامل کیا ہیں, اس میں انفیکٹ جو ہمارے ریجنل فرینڈز ہیں اسپیشلی گلف سے, ان کا بھی پریشر وقتاً فوقتاً ہمارے اوپر آتا رہا ہے. اور شکر ہے کہ کسی حد تک ان کی آنکھیں کھلی ہیں, اسپیشلی جو قطر پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ایران کے ساتھ جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی. لیکن اب بھی کچھ ایسے ملک ہیں ضرور جنہوں نے ان 12 دنوں کی جنگ میں بھی بھارت کا ساتھ دیا. یہ جو اسرائیلی ڈرون تھے, یہ بھی ہمارے ایک قریبی عرب ملک کے دوست نے یہ ڈرون بھارت تک پہنچائے. اور پھر ایسے بھی ہمارے دوست ملک ہیں جن کے ساتھ بڑے ہمارے گہرے تعلقات ہیں, لیکن BLA کو وہ سپورٹ دیتے رہے ہیں, TTP کو سپورٹ دیتے رہے, اور جن کا ذکر ابھی ایپسٹین فائل کے اندر وہ بھی آشکار ہوئے. بالکل ٹھیک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جان اچکزئی صاحب, کسی تعارف کے محتاج, پاکستان کا ایک بڑا نام ہے. اچکزئی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اچکزئی صاحب, آپ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہوں گے آج یہ سوال کہ آخر بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے کیا؟ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, BLA؟ آپ کی رائے اس پورے ایشو کے اوپر حضور. پہلی بات یہ کہ جو لوگ بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ سیاسی پیرائی میں کرتے ہیں, جبکہ یہ ایک ملیٹنسی کا ایشو ہے. بلوچستان میں ملیٹنسی آج نہیں ہے, یہ 48 سے یہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے, اور اس کے پیچھے ایک پراکسی پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو جب بھی ان کو ضرورت پڑے جیو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ان کو لانچ کیا جاتا ہے, ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. بلوچستان پاکستان کا یہ خطہ ایک ایسے ریجن میں ہے جہاں پہ بہت سے ہاسٹائل اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ ایکٹرز اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں, جن کا سب سے پہلا نیٹ ورک جو ہمیں معلوم ہے انڈیا, اسرائیل اور افغان طالبان. یہ ایک نیٹ ورک ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے بالخصوص بلوچستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور اس ڈی اسٹیبلٹی کا طریقہ ہم سب کو معلوم ہے. روایتی طور پہ پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا, مورکہ حق میں ہم نے ان کو جواب دیا, الحمدللہ پوری دنیا کو پتہ چلا. غیر روایتی طریقہ پراکسی جنگ ہے, اس کے لیے لینڈسکیپ بلوچستان ہے. اب بلوچستان چونکہ جو منرل سپلائی چین ہے اس کے یعنی اس کے انٹریکشن پہ بیٹھا ہے, اس کا اہمیت, اس کا جو اکنامکس میں کلاؤٹ اور بڑھ گیا ہے, تو یہاں کے ریجن کے ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان کا یہ فیوچر جو ہے وہ معاشی طور پہ تابناک ہو جائے. اس لیے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس, ان کو یعنی ٹریننگ, ان کو اسلحے, ان کو سینکچری, یہ سارے اس پورے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نیرو فریم میں چونکہ گورننس کے ایشوز رہے ہیں, چونکہ وہاں پہ ڈپریویشن کے مسائل رہے ہیں, لہٰذا اس پیرائی میں دیکھتے ہیں, وہ اس پورے بگر پکچر کو نظر انداز کرتے ہیں. 1948 سے جان صاحب نے بتایا کہ بلوچستان ملیٹنسی کا شکار رہا ہے. گفتگو کریں گے بہت ضروری ٹاپک کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 4 پڑوسی ہیں اس میں سے ایک دشمن ہے بھارت, ایک بزنس پارٹنر ہے چائنا, اور 2 مسلمان ملک ہیں ایران اور افغانستان. اگر ہمیں دہشت گردی ختم کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, تو ہمیں ڈپلومیٹک پروسیس کو امپروو کرنا ہوگا اور اپنے تعلقات بہتر سے بہترین کرنے ہوں گے. گفتگو کا آغاز کریں گے اس کے اوپر اپنے مہمانوں سے. جنرل صاحب, بڑا ضروری سوال ہے آپ سے حضور. سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو 4 پڑوسی ہیں, ایک طرف بھارت ہے ہمارا دشمن ہے, ایک طرف چائنا ہے ہمارا بزنس پارٹنر ہے, اور 2 مسلمان ملک ہیں افغانستان اور ایران. سیڈلی ہم مسلمان ملکوں کے ساتھ ایسے ریلیشنز نہیں قائم کر پائے کہ بھارت ان کو ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکے. آپ کی نظر میں ہماری فورن پالیسی میں کون سے ایسی چینجز آنی چاہیے, ٹوچز آنے چاہیے, جس سے ہم افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کر سکیں؟ سر دیکھیے طلحہ, بات اس طرح ہے کہ جو فورن پالیسی ہے یا فورن ڈپلومیسی ہے وہ ہم نے بہت ایموشنل قوم ہے جی. ہم نے آپ بھی دیکھے نا, آپ بار بار ذکر کرتے ہیں, یس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ از آر فاؤنڈیشن, پرپز ہمارا یہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہم نے اپنی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خیر سگالی کی وجہ سے, اپنی بڑے ہونے کی, اپنے بڑے دل کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. اس وقت ٹائم کیا جی, اٹ از ایک اصول ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کیا جائے.
We have to look for our interest. ابھی دیکھیں نا, چائنا مسلمان ملک تو نہیں ہے, لیکن چائنا کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ, اور وہ ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے چائنا کے ساتھ جو ہماری دوستی ہے, اس کو اوور اینی ادر فرینڈشپ, اس سے اوپر ہمیں مقدم رکھنا ہوگا, اور اس کی کیئر کرنی ہوگی, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, اس کو ایز اے جو ہماری ڈپلومیسی کا سینٹر آف گریوٹی سمجھ کے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. اور ہماری تمام ایفرٹ اس طرف ڈائیورٹ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو کوئی توڑ نہ سکے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں, پالیسیز ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہتی ہیں جی, غلط بھی ہوتی ہے, صحیح بھی ہوتی ہے, لیکن آپشنز ہمیں اوپن رکھنی چاہیے. کبھی بھی ایک باسکٹ کے اندر سارے ایگز رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. آپ کے پاس ایگزٹ ونڈوز ہونی چاہیے. اس وقت ہم نے الائنسز ہم نے اپنی کریٹ کرنی ہے, اپنے ریجنل الائنسز کریٹ کرنی ہے اگینسٹ دس ٹیررزم, اور اسپیشلی وٹ ایور از ایمینیٹنگ فرام افغانستان, جس میں چائنا, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہمارے ریجن کے ہیں. پھر ہم نے ایک پروٹیکٹیو ڈپلومیسی کر کے اپنی پروٹیکشن کرنی ہے with all those countries, ان سے مل کے جن کو بھارت سے خطرہ ہے, ایگزسٹینشنل خطرہ ہے, جس میں بنگلہ دیش, سری لنکا, ریجنل کنٹریز along with چائنا. چائنا تو ایک سمجھ لے کہ کامن ڈرائیو فورس ہے جو آپ کو ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے. اور پھر آپ نے انٹرنیشنل الائنسز میں جانا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم افغانستان کا بڑا ذکر کرتے ہیں, $7.1 بلین کے ویپنری کا ذکر کرتے ہیں. آج کا افغانستان is due to the outcomes of United States poor application. 20 سال نہ ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, کوئی اپنا آبجیکٹو, ملٹری آبجیکٹو وہ حاصل نہیں کر سکے. وار لڑتے ہیں ڈیموکریسی ورسز کیاس, لیکن ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرتے کرتے ایسا کیاس چھوڑ جاتے ہیں. اب افغانستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن کیاس چھوڑ گئے, اور پوری دنیا اور خود بھی خطرہ ان کو لاحق ہوا ہے. ابھی پمر صاحب ذکر کر رہے تھے جنرل کریلا کا, جو ایکس سینٹ کمانڈر ہے, انہوں نے ذکر کیا کہ جی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان نے ایک ہینڈ اوور بھی کیا ISIS کا ایک ٹیررسٹ ان کو. تو امریکہ کو چاہیے کہ 7.1 بلین کو جو ویپن چھوڑ کے گئے اس معاملے کو ایڈریس کریں. یہ جو ISIS کو ان کو چاہیے کہ انکوائر کرے کہ کون ان کو طاقت بخش رہا ہے. ISIS KP میں اسرائیل کے کتنا ہاتھ ہے, انڈیا کا کتنا ہاتھ ہے ان کی ریکروٹمنٹ میں, ان کی فنڈنگ میں اتنا, اور وہ یوز ہو رہے ہیں اگینسٹ انڈیا, اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس. کینیڈا میں جو کچھ ہوا نجر سنگھ کے مرڈر کے بعد, جو کینیڈین گورنمنٹ نے کیا, امریکہ میں جو گرپونت سنگھ کے مرڈر کا جب پلاٹ ہوا تو اس میں امریکن عدالتوں نے امپلیکیٹ کیا بھارت کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فائیو آئیز انٹرنیشنلی لے کر ڈپلومیسی میں ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ اپنا رونا روتے رہیں گے تو کوئی آپ کی آواز نہیں سنے گا. آپ نے اگلے کو بتانا ہوتا ہے کہ وٹ از ہارم فار یو ان دس, اور ان لوگوں کو ہارم ہے, ویسٹ کو ہے, چائنا کو ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو ہے, اسی افغانستان سے, اسی انڈین اپروچ سے. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو ڈپلومیسی میں لے کر جانی چاہیے اور امیڈیٹ لے کر جانی چاہیے. ابھی جو بلوچستان میں یہ جو ہم نے پچھلے 48 گھنٹے گزارے ہیں, اچھا زئی صاحب بیٹھے ہوئے وہ بہتر بتا سکیں گے, یہ قیامت ہے. ایک بلوچی جو پاکستانی ہے جو وہاں پہ رہ رہا ہے, اس کے دل پہ جو بیت رہی ہوگی یا جس حالات سے وہ گزر رہا ہوگا, اس کو ہمیں فیل کرنا ہوگا. پورے پاکستان کو وہ چیز فیل کرنی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہر انڈیویجول تک اسٹیٹ نے پہنچنا ہے, ہر انڈیویجول تک پاکستان کے باقی لوگوں نے بھی پہنچنا ہے. جب یہاں پر پنجابی مزدوروں کو مارا گیا تھا تو میں نے کمنٹری میں سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ اس کو پنجاب اور بلوچستان کی جنگ نہ بنا لیجیے گا, پروٹیکٹ کیجیے. اور الحمدللہ ایک آواز بھی اس ریجن سے نہیں نکلی, وہ اس لیے کہ دے انڈرسٹینڈ. دیکھیں اس کانفلکٹ کو اگر ہم بلوچی کر دیں گے اور ادھر خیبر پختون کانفلکٹ کر لیں گے تو یہ ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا. یہ وار ہے اگینسٹ پاکستان, چاہے وہ گوادر میں لڑی جا رہی ہے, تربت میں لڑی جا رہی ہے, خار باجوڑ میں لڑی جا رہی ہے, یا کراچی میں لڑی جا رہی ہے, یا لاہور میں لڑی جا رہی ہے. اسٹیٹ ہوگی تو باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی. بالکل ٹھیک. منور حسین پور صاحب, your opinion sir, how do we make Iran and Afghanistan on our side sir, bring them on our side? دیکھیں ایران تو آپ کی سائٹ پہ ہے, بیکاز ایران وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کیا. ایران وہ ملک ہے جس نے 65 اور 71 کی جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا. پھر ان کے کرٹیکل ٹائمز میں ایران عراق کی جنگ ہو, اس میں ہم نے ایران کا بڑا بھرپور ساتھ دیا. 12 دنوں کی جنگ ہوئی, پاکستان کے لیے ان کی پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کا نام لیا. غلط فہمیاں تھیں, سمجھا جاتا تھا کہ مفادات کا کلیش ہے, اسپیشلی ان کیس آف افغانستان. لیکن یہ جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی, اس میں کافی جو دھول تھی وہ ایران کی آنکھوں سے چھٹ گئی ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ ہر دفعہ پاکستان کا نام لیتے ہیں. اور پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر یہ واضح ہے کہ جب بھی مسلم کنٹری کے اوپر کوئی بھی وقت آئے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور ویسے بھی پاکستان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, آج کی نہیں بہت پرانی, کہ اگر ایران گرتا ہے تو اس کا ڈومینو ایفیکٹ پاکستان پر ضرور آئے گا, اور پاکستان کی سیکیورٹی کو کچھ ہوتا ہے تو ایران بھی اس سے بچ کے نہیں رہے گا, اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے. اور آپ کو یاد ہوگا بلوچستان کے حوالے سے تو گریٹر بلوچستان کے نقشے کا بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر, اور اسرائیل کی یہ خواہش بھی ہے, بھارت کی یہ خواہش بھی ہے, اور اس میں وہ کاوشیں کرتے بھی ہیں, اور اس کا اظہار انہوں نے بانگ دول بھی کیا ہے کئی مرتبہ. یعنی بھارت کے اجیت دوول ہوں یا امیت شاہ ہوں یا ان کے ایک ریٹائرڈ میجر ہوں, کئی دفعہ یہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. جہاں تک معاملہ ہے افغانستان کا, تو افغانستان کی بدقسمتی سے تاریخ جو ہے اس میں ایک تو جنگیں رہی ہیں, دوسرا یہ کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے بدقسمتی سے وہ پاکستان کی جو فیورز ہیں اور پاکستان کے جو احسانات ہیں انہیں سمجھنے سے قاصر ہے, بلکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اسے بھی وہ سمجھنے سے قاصر ہے. مثال کے طور پہ افغانستان کی جو جغرافیکل جو لوکیشن ہے یا جغرافیکل ٹائرنی جسے کہیں, اس کے تحت افغانستان لینڈ لاکڈ ہے, اور ان کے پاس سب سے زیادہ اکنامیکل اور وائبل جو روٹ ہے وہ پاکستان کے تھرو ٹریڈ کرنا ہے. اور میں کل ہی پروگرام میں جنرل صاحب بڑی ایک خوبصورت بات کر رہے تھے, جنرل صاحب نے کہا تھا کہ افغانستان کے لیے پاکستان تو دبئی کی طرح ہے, تو انہیں تو ہم سے کسی بھی صورت کٹ آف نہیں رہنا چاہیے. اور پھر یہ کہ ان کے لوگوں کی جو معاشی حالت ہے اور ان کی جو غذائی اس وقت قلت کا انہیں سامنا ہے اس کی ضروریات ہمیشہ پاکستان پوری کرتا رہا ہے. تاریخی طور پہ ثقافتی طور پہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے ہیں, اور ہم نے بھی اگر سینٹرل ایشیا تک ایکسس کرنا ہے تو ہم نے افغانستان کے تھرو ہی جانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ افغانستان سمجھنے سے قاصر ہے, اور جس کے ساتھ جغرافیکل پراکسیمٹی نہیں ہے اس سے پینگے بڑھانا یا ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا یا ان کو جگہیں دینا اس ازمپشن کی بیس کے اوپر کہ کل کو اگر پھر کوئی فارن ٹروپ آ کے ہم پہ حملہ کرتا ہے تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور اس نظریے کو یا اس ایکسپیرینسز کو جو کہ اقوام نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ آپ اگر دہشت گردوں کو اس طرح کے ناسور کو پالتے ہیں تو پھر وہ آپ کے بھی گلے پڑتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ افغانستان میں ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ آزادی کی بات کر رہا ہے, اس وقت لبریشن کی بات کر رہا ہے, اور اس نے حملے شروع کر دیے. تو جس کے لیے آپ کھڈا کھودتے ہیں اس کے اندر آپ خود بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کو سوچنا چاہیے. پاکستان نے بائی لیٹرل لیول کے اوپر بات چیت کی ہے, آپ کی ملٹری اور آپ کی سیاسی قیادت وہاں جاتی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریجنل اپروچ بھی اختیار کی جس میں چائنا اور ایران اور پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک اور رشیا ایون اس کے اندر شامل ہوتی رہے. لیکن پتہ نہیں کیوں افغانستان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ لمبے عرصے تک ان کی بھارت کے ساتھ جو یگانت ہے یہ چل پائے گی, اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت نے کوئی 8 سے 10 فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں کابل ایکسپریس سر فہرست ہے, جس میں وہ طالبان کو ڈیمونائز کرتے رہیں اور آگے جا کے بھی وہ ڈیمونائز ہی کریں گے. بالکل ٹھیک سر. ڈسکشن میں اب سوال میں یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گرد بارڈر پار سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, بی ایل اے ہو, دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہوں, ٹی ٹی پی وغیرہ وغیرہ, وہ سب افغانستان کی موسٹلی سرزمین اور ایران کی سرزمین بھی کافی مواقع پہ استعمال ہوتی ہے. تو کس طرح اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے؟ سوال پوچھوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب سے. جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے سوال اٹھایا جاتا ہے بارڈر مینجمنٹ کے اوپر سر, اور ہم جانتے ہیں کہ 200 ارب روپے بھی کچھ وقت پہلے خرچ ہوئے تھے باڑ لگانے کے لیے. آپ کی نظر میں ہم کس طرح اپنی بارڈر مینجمنٹ بہتر کر سکتے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں, ایک ملک کوئی ایک ون سائڈ بارڈر مینجمنٹ کو ایٹ دیئر اون اٹ از اے ویری چیلنجنگ, اور بارڈر خاص طور پہ ایسا جس طریقے سے رگڈ ٹرین ہے افغانستان کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے, یہ بڑا مشکل چیلنجنگ ٹاسک ہے جی. اور اتنے لمبے بارڈر کو آپ ہر انچ پہ ایک بندہ نہیں بٹھا سکتے. بٹ اینی ویز یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف میکنزمز جو ہیں وہ ان کے جوائنٹ میکنزمز اسٹیبلش ہوں اور لیگل فریم ورک چل رہا ہو, وہ ہو سکتا ہے. بٹ اینی ویز جو پریزنٹ سچویشن اس کے اندر تو ہمیں بہت ساری چیزیں کریں. دیکھ رہے انلیگل ٹریڈ آپ نے روکا ہے جی بارڈر کو مینیج کر کے. اس کی تکلیف سب سے زیادہ یہ طالبان کو ہو رہی ہے. ان کے جو ملیٹنٹ کمانڈرز ہیں وہ بھی, اور اس کے جو
सो कॉल्ड रिलीजियस जो बड़े हैं ना जी, वो जो अभी पवार साहब बात करते हैं, वो दुबई इसलिए कहते हैं उन सारों के बिजनेसेस इधर पाकिस्तान में है, सारों का लिंकेज इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ लगा हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, ये जितना टेररिज्म है, जितनी वॉर है, इट हैज नथिंग टू डू विद आइडियोलॉजी, शरीयत, सब बकवास, सब झूठ, सिर्फ मजहब का नाम बदनाम करने के लिए। इसलिए तो फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की उस कैटेगरी में चलेगी। इट इज ऑल इकोनॉमिक टेररिज्म। जो वॉर इकोनॉमी है, जो टेररिज्म की इकोनॉमी है, उसके साथ ये जुड़ा रहना चाहते हैं। डॉलर्स की इनको आदत पड़ गई है। तो बॉर्डर्स को जी पाकिस्तान तो अपनी तरफ से मैनेज कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ईरान के साथ जिस तरह चीजें चल रही हैं, वहां पे भी एक जॉइंट मार्केट, क्योंकि ये जो इस रीजन के लोग हैं इनको आपने रोजगार भी देना है। जिस तरीके से हम पहले बात करते हैं, इनको कुछ थोड़ी सी इनकी लिबर्टी भी चलानी है। ये जो थोड़ा सा ऑयल की परमिशन है, परमिट्स मिले होते हैं जो ईरान से ऑयल आ सके, तो इसलिए होता है कि उस रीजन के अंदर उनकी जरूरियात को पूरा किया जा सके। तो उस तरीके से ईरान के साथ ऑलरेडी हो रहा है। एंड आई थिंक जब तक हम काबुल के अंदर एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की एफर्ट नहीं करेंगे, नॉट पाकिस्तान डायरेक्टली बट थ्रू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और वो लोग जिनसे इन्होंने वादे किए थे, हम तो देखे ना एक ही वादा लेके उनका बैठ जाते हैं कि जी हम अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उसकी खिलाफ वर्जी, और भी बहुत सारी चीजें थी। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी थी। तो उसके ऊपर भी हमें काम करना होगा। ये एक दिन की कहानी तो है नहीं जी, कि मौजूदा जो हालात है, इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, मैं तो खैर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस नहीं है, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, कि ये अभी कल खत्म होगी। 20 साल 25 साल 30 साल बाद का जो अफगानिस्तान है वो भी हमें इतना ही इंपैक्ट कर रहा होगा। तो हमें कुछ मैयर्स ऐसी भी करनी चाहिए जो 50 साल के बाद के अफगानिस्तान को सामने रखकर हमें करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा, रीजनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होगा, इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने होंगे, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस, इस तरह की चीजें। ये एंटी अफगानिस्तान ही होगा, ये प्रो अफगानिस्तान चीजें होंगी। तो ये इशू हमारा तालिबान के साथ है, जो इनका सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको फ्रिक्शन चाहिए। उनका सबसे बड़ा एनिमी पीस है। अगर पीस हो जाए तो उनकी ये जो पावर में नहीं बैठ सकेंगे, ये इंटिमिडेशन कोलिजन खत्म हो जाएगी, इकोनॉमिक जो टेररिज्म की है उससे वो दूर चले जाएंगे, जवाबदेही करनी पड़ेगी उन्हें अवाम के, अफगानिस्तान के लोगों को। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी होंगी। मैनेजमेंट तब भी अच्छी हो सकती है जब दोनों गवर्नमेंट्स विलिंगनेस के साथ जॉइंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करती है जी, वरना चैलेंजिंग ही है। राइट पवार साहब, जो बात अभी जनरल साहब ने कही, मैं समझता हूँ 100% दुरुस्त है। ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म का वर्ड उन्होंने यूज किया, माशी दहशतगर्दी हम सब जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप भी टैरिफ वॉर कर रहा है, हर मुल्क के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। हम जानते हैं कि सर ईरान हमारे सारी पावर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली हम नहीं ले पाते हैं सैंक्शंस की वजह से। ऑन दी अदर हैंड इंडिया उनसे ले पाता है, चाइना उनसे ले लेता है, उनको कोई रोक नहीं सकता। हमारे ऊपर बड़े दबाव हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। आपकी नज़र में इकोनॉमिक टेररिज्म से पाकिस्तान को किस तरह निपटना चाहिए पवार साहब? देखिए, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म। इस पे जॉन गाल्टुंग ने बड़ी अच्छी एक थ्योरी दी हुई है और उसने स्ट्रक्चर बताया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर, और निकलने का हल भी बताया है। एक तो सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी, और दूसरा अपने जो पेरिफेरल नेशंस हैं, अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ आप अपने रिश्ते और नातों को हमवार करें। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 3C के ऊपर खड़ी हुई है, यानी कनेक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। हमने कई बार सबको दावत दी है कि आप इस कनेक्टिविटी का हिस्सा रहें। हमारी कोऑर्डिनेशन भी आप सारे मेजर पावर्स के साथ देखते हैं, और कोऑपरेशन विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स स्पेशली चाइना के साथ आप देखते हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है, लेकिन बदकिस्मती से इस खित्ते के अंदर चूंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। शुरू से लेकर जो भारत की पॉलिसी है, आज की नहीं, नरेंद्र मोदी के टाइम में तो उसमें शिद्दत आ गई है, लेकिन उससे पहले जब इंदिरा गांधी साहिबा भी थी तो वो भी पावर बेस्ड पॉलिसी का इस्तेमाल करती थी। उनका नजरिया ये था कि ताकत के बलबूते पे पड़ोसी ममालिक को अपने आगे सरनुकू रखें। उसकी वजह से ये खराबियां पैदा हो रही हैं। एक चीज हमें और भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, जिसके शवाहिद बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें नजर आते हैं, वो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका का किरदार भी इस खित्ते के अंदर बड़ा अहम है। इसके अंदर स्टेबलाइजेशन लाने के हवाले से और उसको डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, दोनों हवालों से। मिसाल के तौर पे जैक सलिवन ने एक ईमेल करते हैं, उस वक्त की स्टेट सेक्रेटरी थी हिलरी क्लिंटन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और उन्हें ये बताते हैं कि अलकायदा जो है उनका एसेट है,
اسی طریقے سے کریڈل کی سٹوری ہے، غالباً شہروانی صاحبہ تھیں، انہوں نے یہ سٹوری کی تھی، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا، جس پہ انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ یہ سٹوری کی تھی کہ کس طرح سے آئی ایس کو ایئر لفٹ کیا گیا سیریا سے افغانستان کے اندر. تو امریکن انوالومنٹ بھی یہاں پہ، تو یہاں پہ صرف بائیلیٹرل اپروچ نہیں چلے گی اس اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے، ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ساتھ آگے جانا ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ. I'm out of time. منور حسین پور صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت بہت دونوں مہمانوں کا ان کی قیمتی وقت کے لیے. پروگرام کا وقت تمام. سوشل میڈیا پہ آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. Until then, اللہ حافظ.